بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب کریم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے، اور پھر روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب فرمائے۔ اور انگنت درود سلام حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیز گرامی، میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں دو قرآن۔ یہ کتاب ڈاکٹر غلام رانی بخش صاحب کی مرتب کرتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے سلسلہ مضامین کے طور پر کسی جریدے کے لکھا تھا اور بعد میں اسے کتاب کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ میں کتاب اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں جب بھی آپ کو میں اس کا 8واں باب پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے ہے، یہ صرف اللہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں اس کتاب کا مطلب ہے۔ کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک سمجھیں گے نہیں، تو زندگی میں تبدیلی کیسے لائیں گے؟ یہ جو کتاب ہے دو قرآن، ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جو اس وقت ان کے پاس 80 سال 90 سال پہلے جو سائنس کی ترقی تھی، اس کے حساب سے انہوں نے غور کیا اور دیکھا کہ ان دونوں میں دونوں جو دنیایں ہیں، ایک قرآن کی دنیا ہے، ایک اللہ کریم کی بنائی ہوئی قرآن کریم کی دنیا ہمارے سامنے ہے، ان میں کیا اشتراک ہے، اور اس کا ذکر کیا انہوں نے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مسئلہ سریہ جو ازل سے کائنات میں موجود ہے، لیکن علماء فطرت کو حال ہی میں اس کا پتہ چلا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن معجزات ایسر ہیں۔ دیکھیے، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ تالاب کے پرسکون پانی میں ایک کنکر ٹپکا دو، پانی میں لہریں پیدا ہو جائیں گی، پانی وہیں رہے گا لیکن لہریں تالاب کے کنارے تک جا پہنچیں گی۔ بلفاظ دیگر پانی انتقال امواج کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس طرح ایسر بھی ہماری متعدد خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا قاصد ہے کہ ہمارے پیغامات آنن فانن ہزارہ میل دور کے مسافت پر پہنچ رہا ہے۔ نیز عمل بصارت ایسر ہی کی بدولت وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم پر کسی درمیانی واسطے کے بغیر عمل نہیں کر سکتا۔ اندھیری رات میں ایک جہاز ران دور سے مینار روشنی کو دیکھتا ہے تو اس مینار اور جہاز ران کے درمیان ایک واسطہ موجود ہے جو روشنی کی لہروں کو اس ملاب تک پہنچا رہا ہے۔ اس درمیانی واسطے کا نام ایسر ہے۔ مینار کی روشنی ایسر کی لہروں سے پیدا کرتی ہیں۔ یہ لہریں ملاح کی پردہ جسم سے ٹکراتی ہیں اور دماغ روشنی کو دیکھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دیکھنے کا عمل دماغ سے سرزد ہوتا ہے اور آنکھیں محض آلات سے بصارت ہیں۔ اس طرح آفتاب ایسر میں ہیجان پیدا کرتا ہے۔ یہ ہیجان ہمارے دماغ تک پہنچ کر روشنی اور حرارت کا احساس دلاتا ہے۔ مقناطیس کچھ فاصلے سے سوئی کو کھینچ لیتا ہے۔ سوئی اور مقناطیس کے درمیان کوئی واسطہ تسلیم کرنا پڑے جس کا نام ایسر ہے۔ اگر ہم ایک سراہی سے ہوا نکال کر اندر ایک بجلی کی گھنٹی لگا دیں جو لگاتار بج رہی ہو تو ہم آواز نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ آواز کا درمیانی واسطہ یعنی ہوا موجود نہیں۔ اور اگر اس سراہی سے بجلی کا لیمپ روشن کر دیا جائے روشنی نظر آئے گی، اس لیے کہ نظر کا واسطہ ایسر سراہی سے بھی موجود ہے۔ صحیفہ فطرت کے ایک روسی فاضل مسٹر مندلیف کا خیال ہے کہ ایسر گیس میں بھی کوئی چیز ہے جس کے ذرات ہم جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس نظریے کی تائید نہیں ہوئی۔ امواج ایسری 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ سورج کی روشنی بھی اسی رفتار سے زمین پر آتی ہے، جس نے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ روشنی نہیں چلتی بلکہ امواج ایسر حرکت کرتی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، جس علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ روشنی نہیں چلتی بلکہ امواج ایسری حرکت کرتی ہیں۔ ایسر کس نے دریافت کیا؟ حالانکہ ایک پروفیسر مسٹر ہوئی جنس نے آج سے 200 برس پہلے وجود ایسر کا اعلان کیا تھا۔ کچھ مدت بعد لندن کے ایک فاضل ڈاکٹر تھامس ہنگ نے اس نظریے پر مزید روشنی ڈالی تو کسی نے توجہ نہ کی، بلکہ ایڈنبرگ ریویو جلد 15/7/1804 میں صفحہ 97 میں ایک رسالہ لکھا تو اس کا صرف ایک نسخہ فروخت ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد علماء اس نظریے کی طرف متوجہ ہوئے اور آج اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ امواج ایسری ساکن پانی میں ایک سیکنڈ کے بعد چھوٹے چھوٹے کنکر ٹپکا کر لہروں کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ پہلی لہر اور دوسری لہر میں کتنی مسافت ہے۔ پھر ایک سیکنڈ میں 20 کنکر ٹپکائیے، آپ دیکھیں گے کہ لہروں کا درمیانی فاصلہ 20 گنا چھوٹا ہو جائے گا۔ بس اسی قسم کی لہریں اسیر سے بھی اٹھی رہتی ہیں۔ اگر ہم لہروں میں وقفہ کافی ہو تو لہریں بڑی اور لمبی ہوگی ورنہ چھوٹی چھوٹی۔ ایسر کی ہر لہر
ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی 1,86,000 میل مسافت طے کرتی ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کے میں ایسر کے اندر 100 مرتبہ جنبش پیدا کی جائے تو ہر لہر کا درمیانی فاصلہ 1860 میل رہ جائے گا۔ علماء ایسر نے بعض امواج بھی دیکھی ہیں جن کا فاصلہ 1/15,000 انچ تھا۔ یہ ایسری لہریں منفیوں کی گردش سے پیدا ہوتی ہیں، حالات ذیل میں مختلف رنگوں کے احساس پیدا کرتی ہیں۔ 1 انچ میں لہریں منفیوں کی گردش فی سیکنڈ کس رنگ کا احساس پیدا ہوتا ہے؟ اب انہوں نے 1 انچ میں لہریں منفیوں کی گردش فی سیکنڈ یعنی کہ ویو لینتھ اور جو اس کی فریکوینسی ہے اس کا ذکر کر کے پھر آگے کہا ہے کہ رنگ۔ دیکھیے جو ہم یہ رنگ دیکھتے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کسی پرزم میں قوس قزح دیکھتے ہیں بارش کے بعد تو وہ جو آسمان پہ پانی کے قطرے ہوتے ہیں وہ پرزم کا کام کرتے ہیں، اس میں سے جب روشنی گزرتی ہے تو دوسری طرف 7 رنگوں کی قوس قزح دکھتی ہے آپ کو۔ وہ رنگ ہے نارنجی رنگ ہے، زرد ہے، سبز ہے، نیلا ہے، انڈگو ہے، بنفشی ہے۔ ان کی یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو سفید روشنی ہوتی ہے جب اس کو ہم پرزم میں سے گزارتے ہیں تو اس میں سے 7 رنگ کے نکلتے ہیں ویو لینتھ۔ یہ جب مل جاتے ہیں تو ایک رنگ دکھتا ہے، ہمیں سفید رنگ دکھتا ہے، لیکن اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ سارے ویو لینتھ جو ہمیں جب پرزم سے دکھتے ہیں تو پھر دکھتے ہیں، ادروائز نہیں دکھتے۔ تو حقیقت ایسر، مقصد، بجلی، کشش زمین، روح اور اثر وہ راز ہیں جن کا علم انسان کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ تو صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ اثر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ لطیف سا بادل ہے جو عرش سے تحت ثریا تک پھیلا ہوا ہے، اس میں کوئی خلا یا وزن نہیں موجود، نہیں نہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ غالباً آیت ذیل اسی اثر کی طرف اشارہ ہے۔ کہیں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے سروں پر ایک آسمان بنا کے اسے راستہ کر رکھا ہے، اس میں کہیں خلا یا وزن موجود نہیں۔ روشنی و بصارت، روشنی ان لہروں کے احساس کا نام ہے جو منفیوں کو 400 ملین چکر فی سیکنڈ سے پیدا ہوں۔ سورج میں پیدا کردہ لہریں میں 30% امواج نور اور 70% امواج حرارت ہوتی ہے۔ جگنو کی دم میں صرف امواج نور اٹھاتی ہے جس میں امواج حرارت شامل نہیں ہوتی۔ اگر جگنو ہمیں یاد بتا دے کہ ہم ایک بہت بڑے سرکس کا ایک جوکر کے دم سے روشنی کر سکیں۔ جب امواج ایسر کسی جسم میں پڑتی ہیں تو ہم ان کے منفیوں میں ہیجان پیدا کر دیتی ہیں، اس ہیجان کا نام بصارت ہے۔ یہ امر یاد رہے کہ امواج نور کے منفی اس جسم کے ٹکرا کر خود ساکن ہو جاتے ہیں اور جسم کے منفیوں میں ہیجان اٹھا دیتے ہیں۔ بعض اجسام ایسے بھی ہیں جن سے یہ امواج یوں پار گزر جاتی ہیں کہ ان کے منفیوں کو ہیجان نہیں اٹھتا یا بہت کم اٹھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جسم کے منفی طاقتور ہوں تو مقابلہ کرتے ہیں اور ایسر مرتعش ہو جاتا ہے، اگر کمزور ہوں تو کھسک جاتے ہیں اور امواج ایسری پار گزر جاتی ہے۔ ایسے اجسام شفاف کہلاتے ہیں کیونکہ ہر جسم کے منفی کچھ نہ کچھ مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے کوئی چیز مکمل طور پر شفاف نہیں کہلا سکتی۔ یہاں تک کہ بعض علماء ہوا کو بھی غیر شفاف سمجھتے ہیں۔ احساس رنگ، چونکہ رنگ 7 ہیں اس لیے ایسر میں منفیات نور 7 قسم کی لہریں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمام لہریں کسی چیز میں جذب ہو جائیں تو سیاہ نظر آئے گی، اگر تمام منعکس ہو کر ہماری نگاہ تک پہنچیں تو سفید دکھائی دے گی۔ اگر 6 قسم کی لہریں جذب ہو جائیں اور نیلے رنگ کا احساس پیدا کرنے لہر جذب نہ ہو سکیں تو نیلی نظر آئے گی۔ یہ یاد رہے کہ ہر لہر صرف اپنے رنگ کے منفیوں کو محترک کرے گی۔ جو زرد رنگ کا احساس پیدا کرتے ہیں وہ باقی لہریں چپ چاپ جذب ہو جائیں گی۔ اگر آج سورج کی روشنی میں سے سرخ رنگ نکال دیا جائے تو دنیا میں کوئی چیز سرخ نظر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سرخ پھول کو سیماب کی تبخیری لیمپ کی روشنی میں دیکھیں تو سیاہ نظر آئے گا، اس لیے کہ اس لیمپ کی روشنی میں سرخ رنگ کا احساس پیدا کرنے والے امواج موجود نہیں ہیں۔ آنکھ کے پردے ریٹنا کے وسط میں ایک نشیب سا ہے جس پر چھوٹے چھوٹے ابھار ہیں۔ ان ابھاروں میں مختلف رنگوں کے احساس کی استعداد موجود ہے اور یہ لطف یہ ہے کہ ہر رنگ کے احساس کے لیے ایک علیحدہ ابھار ہے۔ حضرات گرامی، ڈاکٹر صاحب نے غلام جاوید صاحب نے کتاب آج سے 80-90 سال پہلے لکھی تھی۔ اس وقت یہ ایسر کا نام لے رہے ہیں، ہم اسے انگلش میں ایتھر کہتے ہیں۔ اس وقت سائنس کا خیال تھا کہ وہ انہوں نے لکھا خود کہ اللہ کے عرش سے لے کر زمین تک ایتھر موجود ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے سب کچھ خلا ہے، ایتھر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ روشنی اپنی کمیت کی وجہ سے ہم تک پہنچتی ہے، لیکن کیونکہ کوئی میڈیم نہیں ہے، کوئی درمیان میں رابطہ کار موجود نہیں ہے، میں جو بول رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے آواز، میری زبان ہلتی ہے تو ہوا کے جو لیئرز ہیں، ہوا کی جو لہریں ہیں ان میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ وہ لہریں جو ہمارا وائس ریکارڈر ہے اس تک پہنچ رہی ہے، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، یہ استعداد ہے کہ وہ اس لہروں کو محسوس کر لیتی ہے جو میرے منہ سے نکلنے کے وقت تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کو واپس وہ ایک
इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर देती है और आप तक इस सूरत में पहुंचती है। जब मैं बोल रहा हूं और आप मेरे मुखातिब सामने बैठे हो तो आपके कान के पर्दे में ये लहरें पहुंचती हैं और उन लहरों को दिमाग रीड करता है कि मैंने ये कहा है, आपने समझा है। आपने इसलिए समझा है क्योंकि मेरी ये ज़ुबान के जो लफ्ज़ निकाल रहे हैं आपको इनकी आदत हो चुकी है, आप पहचान गए हैं। मैं जब कहता हूँ कि मैं हूँ तो आप समझते हैं ये मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। ये लफ्ज़ मैं आप जानते हैं, दिमाग इसको पहचान लेता है कि ये मैं कहा गया है। मैंने आपसे गुफ्तगू की, ये मेरा दिमाग। आप याद रखिएगा जब आप पैदा होते हैं तो आपको इनका कुछ मालूम नहीं होता। आप आहिस्ता आहिस्ता इन अल्फाज से मानूस होते हैं। हमें पढ़ाया जाता है कि ये किताब है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आँख है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरे कान हैं। हम जानते हैं, हम ये अल्फाज हमारे कानों में जब पहुँचते हैं, दिमाग में हमने अपने दिमाग को बता रखा है कि जब ये लहर पहुँचती है, उसका ये मतलब होता है, तो दिमाग उसको रीड करता है कि ये बात कही गई है। अगर मैं कान के बजाय इसको कान समझने के बजाय इसको कान समझना कर दूँ, अपने दिमाग को कह दूँ कि ये कान है और ये नाक है, तो आप यकीन कीजिएगा मैं नाक बोलूँगा तो आप ये समझेंगे, मैं कान बोलूँगा तो आप इसको समझेंगे। ये इंसानी दिमाग का खेल है। इसी तरह रोशनी की लहरें हम तक पहुँचती हैं, रोशनी की लहरें हम तक पहुँचती हैं तो हमें हमारे कान के आँख के पर्दे में पड़ती है तो दिमाग रीड करता है। ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सूरज से रोशनी पहुँच रही है क्योंकि ये रोशनी का कमाल है। सूरज से कोई आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचती क्योंकि दरमियान में साउंड नहीं है, हवा नहीं है। अगर हवा हम दरमियान में पैदा कर दें तो हम तक आवाज़ भी, चाँद पर होने वाली चीज़ें या सूरज पर होने वाले धमाके हम तक पहुँच जाएंगे। अल्लाह करीम ने हमें महफूज किया है। यकीन कीजिए अल्लाह करीम ने ये जो कायनात बनाई है, अपनी किताब में कहा है ये सब के सब अजसाम तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। वो किस चीज़ में तैर रहे हैं ये आज तक हम नहीं जान सके। इंसान आज तक ये जानने के काबिल नहीं हुआ वो किस चीज़ में तैर रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि कायनात में जितने भी अजसाम हैं वो कुछ ना कुछ रेडियाई लहरें वो भेज रही हैं। उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। वो भेज रही हैं और हर तरफ हुआ है। मकनातीस का जिक्र किया है, मकनातीस की लहरें होती हैं, मकनातीस के अंदर होती हैं और मकनातीस की जितनी ताकत होती है उन लहरों की उतनी इस्तेदाद होती है, उतनी दूर तक जाती हैं और वो किसी भी चीज़ को जो लोहे की बनी हो अपने गिर्द अपनी तरफ खींच लेती है। एक छोटा मकनातीस कम दूर तक और बड़ा मकनातीस काफ़ी दूर तक उसको खींच लेती है। इन्हीं मकनातीसी लहरों में जब जो मोटर या जनरेटर जो बिजली पैदा करती हैं, जब मकनातीसी लहरों के अंदर एक ख़ास किस्म की रुकावट पैदा की जाती है ख़ास तरीके से, तो वो जो ख़ास चीज़ होती है जो हम जिसे कंडक्टर कहते हैं, जब वो उसके अंदर से घूमता है उन लहरों के दरमियान में मकनातीस, तो फिर बिजली पैदा हो जाती है और बिजली फिर हम आगे तक ले जाते हैं। जितनी लहरों की इस मकनातीस की ताकत ज़्यादा होगी उतनी बिजली की ताकत ज़्यादा होगी और वो उस तरफ जाएगी जहाँ बिजली की ताकत कम होगी। अगर मैं एक छोटे जनरेटर से बिजली निकाल करके बड़े जनरेटर के साथ जोड़ूंगा तो वो बिजली छोटे जनरेटर से बड़े जनरेटर की तरफ नहीं जाएगी बल्कि बड़ा जनरेटर छोटे जनरेटर को चलाने लग जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किताब लिखी गई 80 साल पहले, इसमें बहुत सारी साइंस की बातें जो उस वक्त दुरुस्त मानी जाती थी, आज इन साइंस ने इनको मानने से इनकार कर दिया है। जिस वक्त डॉक्टर साहब ने किताबें पढ़ी होंगी साइंस की, उस वक्त क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह इतनी आम बात नहीं हुई होगी, इसलिए उनको इनका पता नहीं होगा, वो जानना ही नहीं होगा। उन्होंने बहुत कुछ बदला है पिछले 25 सालों में और उससे पिछले 50 सालों में और उससे पिछले 75 सालों में या पिछले 100 सालों में। डॉक्टर साहब को बहुत कुछ नहीं मालूम था। आज दुनिया बहुत आगे चली गई है, साइंस ने बहुत कुछ और देख लिया है। मुझे खुशकिस्मती है कि मैं तकरीबन आज से 25 साल पहले मैंने साइंस की तालीम मुकम्मल की थी, मैं इंजीनियर बना था। जितना भी पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी शख्स ये नहीं दावा कर सकता उसने सारी साइंस समझ में आ गई है, सारी साइंस को वो पढ़ गया है। लेकिन जितनी एक इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के लिए मैं पढ़ सकता था, जो पढ़ाया गया वो मैंने पढ़ा है, समझा है, इसको बाद में अमल में लेकर आया हूँ, जहाज़ पर मशीनरी को चलाया है
اور بعض اوقات بہت سارے پروجیکٹس میں بھی کام کیا ہے، سائنس اپنے کمال کو نہیں پہنچی، اور سائنس کسی بھی صورت میں مکمل نہیں ہے، نہ خدا ہے، یہ میرے رب کا، ہمارے رب کا ایک کن فیکون کا معجزہ ہے۔ سائنس ہمارے رب کریم کے کن فیکون کا ایک اثر ہے جو دکھتا ہے، اللہ کی آیات ہیں، اللہ اپنی تخلیق کے ذریعے ہم تک کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہے، سائنس اس کا مظہر ہے۔ سائنس کو پڑھیے، سائنس کو سمجھیے، پر اس کو آخری حد مت سمجھیے۔ آخری حد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور سائنس کو پڑھیے۔ جو باتیں سائنس کر رہی ہے اور اگر قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے تو درست ہے، لیکن اگر سائنس کچھ اور کہتی ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، تو قرآن سچا ہے۔ قرآن کو پڑھیے، عمل میں لے کر کے آئیے۔ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا لیکن مظاہر قدرت پہ غور کیا، جسے ہم اور سائنس کو ترویج دی، وہ قومیں ترقی کر گئیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ قومیں سائنس پر عمل کرنے کی وجہ سے ترقی کر گئیں۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہماری بہت ساری آبادی ہے، ہم ان ہر کسی کو ایک بار عزت روزگار نہیں دے پائے ہیں، ہم ہر کسی کو مناسب تعلیم نہیں دے پائے ہیں، ہم ہر کسی کو مناسب طبی علاج کے مواقع نہیں فراہم کرا سکے ہیں۔ یہ سائنس کے معجزات میں سے ہیں۔ سائنس کو سمجھیں گے، سائنس علم کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اور قرآن کو سمجھیں گے، اور اپنی زندگیوں میں اس کو عمل کریں گے، اس کو عمل پذیر کریں گے، تو مجھے یقین ہے ہم ایک اچھے انسان بھی بن پائیں گے، اچھی قوم بھی بن پائیں گے، ایک اچھا ملک بھی بنا پائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ۔